اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے حوالے سے ایک اہم گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر فوقیت اور برتری کو حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ایمان کو ایک خاص اہمیت دی ہے اور مومن کو باعزت اور محترم قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن جس راستے سے گزرتا ہے اس زمین کے 7 طبقے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایمان اور مومن کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، المومن حرام کلہ، مومن سراپا محترم ہے۔ ایک جگہ پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا احترام خانہ کعبہ کے احترام سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ خدا نے خانہ کعبہ کا ایک احترام واجب کیا ہے، جبکہ مومن کی 3 چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ مومن کا مال بھی محترم ہے، مومن کی جان بھی محترم ہے، اور مومن کی عزت و آبرو بھی محترم ہے، یہاں تک کہ مومن کے بارے میں برا گمان کرنے کو بھی رسول خدا نے منع کیا ہے۔ ایک جگہ پر چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی بات کو نقل کرے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل و رسوا کر سکے تو خداوند عالم اس انسان کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، بلکہ شیطان بھی ایسے انسان کی ولایت کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ دین اسلام نے مومن کو محترم قرار دیا ہے، ایمان کی وجہ سے اس کے احترام کو واجب قرار دیا ہے، اس کی تحقیر کو، اس کی توہین کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی توہین سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا کہ اذا اذل عندہ، مومن اگر کسی کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جائے وہو یقدر ان ینصرہ، اور اس کے اندر یہ توانائی ہو کہ اس کی مدد کر سکتا ہو اور مدد نہ کرے، تو قیامت میں پروردگار عالم اس انسان کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ مومن محترم ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مومن کو ذلیل کر سکے، مومن کو رسوا کر سکے، چونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر اسلام نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مومن کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ کوئی مومن کو ذلیل نہیں کر سکتا، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ خود مومن کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ چنانچہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ فوض الامور کلہ الی المومن، اللہ نے ہر چیز کا اختیار مومن کو دیا ہے، مگر اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کر سکے۔ لا ينبغی للمومن ان یذل نفسہ، مومن کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے، مومن کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر سکے۔ اصحاب امام نے سوال کیا، فرزند رسول مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یتعرض لما لا یطیق، کہ مومن اس بات میں دخالت کرے جو کام اس سے مرتبط نہیں ہے، اس مسئولیت کو اختیار کرے جس مسئولیت کو وہ انجام نہیں دے سکتا ہو، یا اس کام کی ذمہ داری کو لے جس کام کے بعد اسے اعتذار اور معذرت خواہی کرنا پڑے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور دوسرے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، انسان گناہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بد اخلاقی کے ذریعے اولیاء خدا کی بے احترامی کر کے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طریقے سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مومن کو ذلیل کرے، اسی طریقے سے مومن کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کر سکے۔ ایمان کی اہمیت یہ ہے، بعض روایات میں اس طریقے سے آئے کہ ان المومن اشد من زبر الحدید، کہ مومن لوہے سے زیادہ بھی سخت ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ لوہا اگر آگ میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن مومن کو اگر قتل کیا جائے اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے تب پر بھی مومن کی ایمان میں کوئی تغییر پیدا نہیں ہوتی، مومن کا ایمان متغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن کا احترام کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمین ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔